وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان فرسٹ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کا اجرا کر دیا۔ اسلام آباد میں نوجوانوں کے عالمی دن پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بطور خادم پنجاب تعلیم کے فروغ کے لیے اقدامات کیے، کوشش کی تعلیم میں دوسرے ممالک سے پیچھے نہ رہیں، دور دراز علاقوں کے غریب طلبہ کو تعلیم کے میدان میں آگے لائے ہیں۔ بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز پر حوثیوں کا حملہ، 3 پاکستانی شہری جاں بحق، 1 زخمی، پاکستان کی تصدیق، حملے کی مذمت۔ غیر جنگی تجارتی جہاز پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، تجارتی جہازوں پر حملے معصوم انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ سعودی حکام اور یمن کی حکومت سے رابطے جاری ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے کو میتوں کی وصولی اور زخمی شہری کو معاونت فراہم کرنے کی ہدایت۔ انصار اللہ کا فوجی ساز و سامان لے جانے والے سعودی جہاز پر حملے کا دعویٰ۔ Three Pakistani nationals have lost their lives and one has sustained injuries. Pakistan strongly condemns this attack on a non-combatant commercial vessel. Such attacks endanger innocent lives, constitute a violation of international law. تجارتی جہازوں پر حملے اور آزادانہ بحری راستوں میں رکاوٹ ڈالنا قابل مذمت قرار۔ سعودی قیادت میں بحری اتحاد کے معاہدے کو آپریشنل بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کا حوثیوں کے حملے میں 3 پاکستانی شہریوں کی شہادت پر اظہار افسوس، کہا جسد خاکی وطن واپس لانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ پریس بریفنگ میں کہا کہ مکہ معاہدہ بڑا واضح ہے، ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ پاکستان نے مکہ معاہدے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے۔ معاہدے پر خطے اس سے باہر اجتماعی سلامتی کو یقینی بنانے کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ معاہدہ امن سلامتی کے حوالے سے 3 ممالک تک محدود نہیں۔ اس وقت آبنہ ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے، ایران کا نہیں، ٹرمپ کا دعویٰ۔ کہا، ایران کے حوالے سے صورتحال بہتر جا رہی ہے، امریکی فوجی دستوں کا آبنہ ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، ایران پر اعتماد کرنے والا آخری شخص ہوں، انہوں نے مسلسل مجھ سے جھوٹ بولا۔ امریکی فوج ہماری توقع سے کہیں زیادہ کمزور نکلی، دشمن کی سرزمین تک حملوں کی صلاحیت پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کی جائے گی۔ جنگ کئی سال تک جاری رہی تو بھی بیلسٹک میزائل دشمن پر برستے رہیں گے۔ سربراہ پاسداران انقلاب بریگیڈ جنرل رضا نقوی کی امریکہ کو وارننگ، کہا ایران ہتھیار، گولہ بارود اور فوجی سامان ملک میں تیار کر رہا ہے، بیلسٹک میزائل بھی تیزی سے تیار کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ جنگ میں ایمان کی طاقت ہماری اصل کامیابی ہے۔ ایران کو خطرہ ہوا تو خطے میں تمام امریکی اور غیر امریکی توانائی سسٹم اور انٹرنیٹ سے جڑا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے، پاسداران انقلاب کا اعلان۔ ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے دعویٰ کیا، رمضان میں ایران پر مسلط کردہ جنگ کے بعد اب ایک بھی امریکی بحری جہاز خلیج فارس میں موجود نہیں۔ ایران کا آبنہ ہرمز کی مکمل بحالی کے لیے امریکہ سے جنگ کے خاتمے، ایرانی رقوم کی بحالی کا مطالبہ۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ محسن رضائی کی چینی سفیر سے ملاقات، کہا امریکہ کو ایران اور اس کے علاقائی اتحادیوں کے خلاف جنگ ختم کر کے منجمد اثاثے بحال کرنا ہوں گے۔ امریکہ کا رویہ تبدیل کرنے اور ایران کی شرائط تسلیم کرنے تک آبنہ ہرمز مکمل طور پر نہیں کھولی جائے گی۔ مشرق وسطی میں قیام امن کا مشن، پاکستان کی ایران امریکہ مذاکرات کی بحالی کے لیے کوششیں تیز۔ محسن نقوی کی صدر پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقاتوں میں ایران امریکہ مذاکرات کی بحالی کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ ایرانی صدر کا پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات مضبوط بنانے کی خواہش، کہا پاک ایران گہرے تعلقات ہیں۔ محسن نقوی کا تعلقات کو ہمہ جہت بنیادوں پر فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔
کوتاہیاں ہوتی ہیں لیکن اس کا پھر ہم تدارک کرتے ہیں. تو ہم نے تدارک کیا ہے نئی کمیٹی جس پہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ والدین سب سے زیادہ بڑے اسٹیک ہولڈر اس میں والدین ہیں. انہوں نے اس پہ تسلی کا اظہار کیا ہے ابھی تک, اور انشاءاللہ میں نے ٹیم کو کہا ہے کہ آپ اوپن مائنڈ کے ساتھ دیکھیں, اس کو ویریفائی کر لیں, ان پہ کوئی پریشر نہیں ہے. میر رضا کی ناگہانی موت یا قتل افسوسناک ہے. کیس میں نئی کمیٹی کام کر رہی ہے. میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کی روشنی میں تحقیقات جاری ہیں. کوتاہیاں سب کی ہیں, میڈیکو لیگل کی بھی کوتاہی ہے. کوتاہیوں کا تدارک کیا جائے گا. آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو کی سندھ بار کونسل آمد پر گفتگو. کہا اگر کوئی ملوث پایا گیا تو کارروائی کریں گے. میر رضا کیس میں اہم پیش رفت. پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر اسامہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم میں غلطیاں کی تھیں. اسامہ انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے. ڈاکٹر اسامہ جناح اسپتال میں میڈیکل لیگو آفیسر کی خدمات انجام دے رہے تھے. جیسے وہ آ گیا 9 منٹ 2 منٹ اور اس میں ٹائم لے لیا تو 2 منٹ کے بعد وہ آ چکا ہے 9 منٹ میں نے ریٹ اسٹارٹ کر لیا. پھر جو ہے نا ہم اسی گلی سے نکل گیا یہ خالد بن ولید روڈ کی طرف. تو جیسے ہم نکل گیا خالد بن ولید روڈ کی طرف, اس نے کہا تھا خان لوکیشن دیکھنے کا ضرورت نہیں, میں آپ کو راستہ فالو کر رہا ہوں. تاجر میر رضا کو گھر سے گلستان جوہر لے جانے والے آن لائن ٹیکسی ڈرائیور احسان اللہ کا بیان سامنے آ گیا. ڈرائیور کے مطابق میر رضا کی رائڈ 3:57 پر موصول ہوئی. 4:06 پر میر رضا کی دی گئی لوکیشن پر پہنچا. میر رضا کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق گاڑی چلائی. طارق روڈ, بہادر آباد, اسٹیڈیم روڈ, ڈالمیا سے ہوتے ہوئے گلستان جوہر پہنچے. رائڈ کا ریکارڈ کمپنی کے پاس بھی موجود ہے. پیپلز پارٹی کا ایک بار پھر آزاد کشمیر انتخابات میں دھاندلی کا الزام. پی پی رہنما پلوشہ خان نے کہا دھاندلی کے مکمل ثبوت دیے. الیکشن کمیشن دباؤ میں آئے بغیر سردار قمر کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے. عوام کی رائے کو ہضم کرنا ہوگا, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. چودھری یاسین نے کہا الیکشن میں سازش ایک منصوبے کے تحت کی گئی. لیگی رہنماؤں کے بیانات کی وجہ سے کشمیر کا امن تباہ ہوا. بعض پولنگ اسٹیشن پر نون لیگ والے ٹھپے لگا رہے تھے.